إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتسهلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي واجعلني فوق كثير من الخلق. قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی ہے سبق آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سبق آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین اب کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. وفائے محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، سورۃ الاسد. دعا فرمانا تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے. کون سا زمانہ؟ سردار انبیاء علیہ السلام کا زمانہ، جب دین عروج پر تھا. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی نیند ہوتی تھی. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. یا اللہ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ یقین آ جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو لوگ جھوٹ بولنے کی لوگوں کو عادت ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے، پھر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی موجد کس چیز کا بنانے والا ہو اس کی تعریف ہی کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز اچھی نہیں بنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی موجد کوئی چیز بناتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے یہ بڑی اچھی بنی ہے، یہ ایک نمبر ہے، اس میں یہ صفات ہیں، اس میں یہ صفات ہیں، اس میں یہ صفات ہیں. مگر اللہ فرما رہے
بالصبر، ان سے بدلنے نہیں ملا۔ علی کرنا والے فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس نے کیا کرنا ہے، تمہیں دکھ دینا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، تو کیا کرو پھر، بدلہ نہیں لینا، صبر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگ 4 کام کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال بھی اچھے کرتے ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، اگر کوئی سر پھرا دین کی دعوت دینے سے ناراض ہو جائے تو تنگ کرے، گالیاں نکالے، پتھر مارے، تو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ جو 4 کام کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں، اس کے علاوہ سارے لوگ گھاٹے ہیں۔ اللہ کے کچھ اصول ہیں، اللہ نے پوری دنیا کے 4 عظیم بادشاہ بنائے، 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان کون تھے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے۔ اور کافر کون تھے؟ بخت نصر اور نمرود، یہ 4 پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ نمرود ایسا تھا، اس کی فوج لاکھوں نہیں تھی، کروڑوں کی فوج تھی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور کہا کہ میں خدا ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم میرے پاس فوج ہے، اس کو بڑا مان تھا، کروڑوں کی فوج تھی، اور ایسی فوج تھی جس پر تیر تلوار اثر کر ہی نہیں سکتا تھا، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور قبضے لگے ہوئے ہیں، بازو ہل رہے ہیں، نہ تیر اثر کرتا ہے نہ تلوار اثر کرتی ہے۔ اس کو مان تھا کہ میرے پاس کروڑوں کی فوج ہے۔ تو کہتا ہے ابراہیم اللہ سے کہو مجھ سے جنگ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، اس نے کیا کہہ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اس سے کہو اپنی فوج نکالے بار میدان میں۔ اس کو بڑا مان تھا اپنی فوج پر، اس نے کروڑوں کی فوج بار میدان میں نکال لی، میں اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کیا کیا کہ مچھر بھیج دیے، مچھر آئے، وہ قبضوں کے اندر داخل ہو گئے اور پوری فوج، کروڑوں کی فوج کھا گئی، ختم ہو گئی، ایک فوجی اتنا نہیں بچا۔ اس کے بعد ایک لنگڑا مچھر تھا، اس سے قبضے میں گھسا نہیں جا رہا تھا۔ یا تو میں کیا کروں، میں تو لنگڑا ہوں، مجھ سے قبضے میں گھسا نہیں جا رہا۔ اللہ فرماتا ہے تو نمرود کے دماغ میں داخل ہو جا۔ وہ ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہی نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے سجدہ کرو پھر دربار میں آؤ، وہی کہتا ہے کہ میرے سر پر جوتے مارو، جو آستہ مارے گا اس کو میں سزا دوں گا، زبردوں سے جوتے مارو۔ جوتے مارنے سے وہ مچھر چٹ چھوڑ دیتا تھا، جب وہ جوتے مارنے نہیں ملتا تھا پھر دیوار میں ٹکرے مارتا تھا، ٹکرے مار مار کر وہ ختم ہو گیا۔ یہ پوری فوج تھی، کروڑوں کی فوج، جو اللہ کے مقابلے کے لیے آئی، اللہ نے ختم کر دی۔ آج میں اور آپ بھی اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کس طرح؟ اللہ فرمایا 2 باتوں پر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ 2 باتیں، ایک سودی نظام چلانا اور سودی نظام کا کام کرنا۔ سودی نظام جتنے آدمی کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا، جو اللہ والوں کو برا کہتے ہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سب جنگ ہے، کوئی مائی کا لال اللہ اور اللہ کے رسول جنگ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے اپنی پوری فوج مروا دی، ایک فوجی نہیں بچا۔ اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے اوپر جو مہنگائی ہے، جو پریشانی ہے، یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے سودی نظام چل رہا ہے۔ سودی نظام اللہ تعالیٰ سود بقرہ میں کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بعد آ جاؤ سودی نظام سے، کوئی مائی کا لال اللہ اور اللہ کے رسول جنگ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ذوالقرنین تھے، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ تو بخت نصر یہودی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اچھا کام کیا، کافر تھا، اس نے ایک اچھا کام کیا، یہودیوں کو چن چن کر مارا ہے۔ اور دوسرا تھا نمرود، بخت نصر اور نمرود یہ کافر تھے، اور مسلمان کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رحمۃ اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی، انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ہر کی بات سنتے تھے، چونٹیوں سے نمبر پڑھ کے دیکھ لے، چونٹیوں سے باتیں کرتے تھے، ہر کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اللہ نے عظیم حکومت دی تھی۔ ایک ان کا تخت تھا، وہ ہوا میں اڑتا تھا، لاکھوں آدمی اوپر بیٹھتے تھے، اوپر پرندے سایہ کرتے تھے، لاکھوں آدمی بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام، پھر علماء کرام، پھر انسان، پھر
لاکھوں آدمیوں کا جہاز وہ تخت اڑتا تھا ہوا میں، جہاں سلیمان علیہ السلام کہتے تھے وہاں اتر جاتا تھا۔ ایک دیہاتی تھا وہ ہل چلا رہا تھا، اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے، وہ کہتا سبحان اللہ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کتنی عظمت دی کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد تخت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام سن لیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت کو پکڑ دیا، اتر جاؤ۔ تخت اتر گیا، زمین پر اتر گیا، وہ ڈر گیا کہ میری خیر نہیں۔ فرمایا کہ تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے یہ تو دائمی ہے، مجھے ثواب ملے گا، میرا تخت عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب کہہ کے پھر اڑ گئے، کچھ نہیں کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے عظیم کام کیے، مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام بنائی، خود نہیں بنائی، جنات کہا، بلکہ واقعہ لمبا ہے۔ مقصد یہ کہ جنات نے بڑے بڑے پتھر جو انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، جنات نے لا کر رکھے اور جنات نے مسجد اقصیٰ بنائی، اور مسجد اقصیٰ 2 دفعہ مسلمانوں قابو میں آئی، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، دوسری دفعہ ہمارا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کی، اور تیسری مرتبہ پھر کوئی مائکہ لال نہیں تھا، کوئی جہاں کسی نے تو جا کر فتح کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میری حفاظت کا ذمہ ہے، قرآن پاک، خانہ کعبہ، دونوں کا میری حفاظت کا ذمہ ہے۔ کوئی مائکہ لال ان میں کوئی صرف نہیں کر سکتا، حملہ نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا، اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مگر تیسری چیز جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، وہ اگر تم صحیح ہوئے، اگر اوپر سے کچھ اندر سے کچھ کہتے کچھ نام کے مسلمان ہوئے تو تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ آج ہم مسجد اقصیٰ نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ تورات میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی جمعہ کی نماز اور فجر کی نماز برابر ہو جائے گی، یہودیوں کی خیر نہیں۔ تو آج مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کافی ہوتی ہے، مگر فجر میں لوگ سوئے رہتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہودی بڑے خطرناک ہیں۔ 500 یہودی 24 گھنٹے امت مسلمہ جادو کرتا ہے، امت مسلمہ مفلوج ہو جائے، اللہ والے ہیں، جادو توڑتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی تھی نا کہ ابلیس موجود رہے اور آدم علیہ السلام جنت میں چلے جائیں، یہ ناانصافی تھی۔ اللہ نے مقابلے کے لیے سیدنا خضر علیہ السلام کھڑا کر دیا، خضر چلو مقابلہ کرو۔ کون خضر علیہ السلام؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ سردار انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جو پیغام ملتا ہے اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں، اور یہودی جو 500 یہودی 24 گھنٹے امت مسلمہ جادو کرتا ہے، امت مسلمہ مفلوج ہو جائے، بیکار ہو جائے، اللہ والے توڑ دیتے ہیں جادو۔ اللہ والے میرے اور آپ کے 5 چیزیں ہیں: دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، اور پھر 5 چیزیں ہیں۔ اللہ والوں کی 19 چیزیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراسۃ المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مجھے ڈاکٹر لینس لگا دے آنکھوں میں تو عینک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے نور کے لینس لگا دے تو یہ راستے کوئی چیز نہیں ہے، یہ دیواریں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم جہاں مرضی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نور کے لینس بہت ہیوی ہیں۔ فرمایا اللہ والوں کو اللہ کے نور کے لینس لگے ہوئے ہیں۔ یہودی شرارت کرتے ہیں، وہ یہودی اتنے شیطان ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دیا، یہودی اتنے شیطان ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر پرستی کا الزام لگا دیا، یہودی اتنے شیطان ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قتل کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر گئے تھے، وہاں ان کا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، فرشتوں نے میرے ساتھ نادہ پڑا، میں نے دفن کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں نہیں تم نے خود ان کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ایک میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، دوسرا یہ مجھے کہہ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر لے یہودیوں کو، یہودیوں پہاڑ کے اوپر گئے، قبر کھل گئی، ہارون علیہ السلام باہر آئے، فرمایا ظالموں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ کو نبوت دے کر دی ہے، اس نے مجھے نہیں مارا، اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ آپ کی اعزاز کرنے سے بچ گیا ہوں۔ پھر یہودیوں کو یقین آیا، یہودی دشمن ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہمارے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج جو کام چل رہا ہے یہودیوں کی وجہ سے، یہودیوں نے ہمارے سربراہوں کو سب کو پیسے دے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بس حدیث پاک ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ حکمران کوئی خراب نہیں، میں اور آپ خراب ہیں، ہم اعمال بڑھائیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی، پھر آپس میں سلوک ہوگا، اتفاق ہوگا، آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اعمال چھوڑ دیے، اس لیے اذان ہوتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں نہیں بلایا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، ہم جاتے نہیں مسجد میں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہماری دکان بڑی ہے، ہماری ملازمت بڑی ہے، ہماری زراعت بڑی ہے، ہم بڑے ہیں، ہم آتے ہی نہیں مسجد میں۔ مسجد میں آئیں گے اللہ راضی ہوں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ سردار انبیاء علیہ السلام کا گھر ہے۔ دشمن چاہتا ہے مسجد کو ویران کر دے اور مدرسے کو ویران کر دے، کہ مدرسے میں علماء بانٹتے ہیں اور مسجد میں علماء کرام درس دیتے ہیں، یہودیے جاتے ہیں۔ مثلا مسجد اقصیٰ لی تھی، مسجد اقصیٰ یہودیوں نے قبضہ کیا تھا، بغیر جنگ کے کیا تھا۔ کس طرح مسجد اقصیٰ کس طرح لی تھی؟ مسجد اقصیٰ اس طرح لی تھی، اپنے آدمی چھوڑ دیے باہر، صوفی آدمی تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، باہر بیٹھے تھے ہوٹلوں پر چائے پیتے تھے اور کہتے تھے قاری کافی تھے مسجد اقصیٰ میں، اور امام بھی کافی تھے، خطیب بھی کافی تھے۔ کہتے ہیں قاری صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں، امام نماز بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، خطیب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، مگر ایک بات کی کمی ہے، جو تنخواہ لیتے ہیں تنخواہ دینا اچھا نہیں۔ حالانکہ آپ کو بتا دوں میں، سیدنا فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں امام مقرر کیا، اس کی تنخواہ مقرر کی، خانہ کعبہ میں امام مقرر کیا، اس کی تنخواہ مقرر کی، مسجد اقصیٰ میں امام مقرر کیا، اس کی تنخواہ مقرر کی۔ تنخواہ مقرر کس نے کی؟ سیدنا فاروق اعظم نے، جو عین اسلام ہے۔ بہرحال یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اچھا پڑھاتے ہیں، بہت صحیح پڑھاتے ہیں، بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں، مگر ایک کام غلط ہے، تنخواہ لیتے ہیں، یہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، مگر تنخواہ لیتے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور خطیب صاحب صبح پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، مگر تنخواہ لیتے ہیں، اچھا کام نہیں ہے۔ جب مولوی کی یہ بات پہنچی، مولوی کہتے ہیں ہم کیا کریں، تنخواہ تو لینی ہے، تنخواہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم سے ہدیہ لے لو، سردار انبیاء علیہ السلام بھی ہدیہ لیا کرتے تھے، یہودیوں نے ہدیہ دے دیا۔ مولوی نے کیا کیا؟ دکانیں بنا لی، پہلے تھی 5 نمازیں، پھر 4 نمازیں، پھر 3 نمازیں، پھر 2 نمازیں، پھر 1 نماز، نمازیں چھوڑ دی، مسجدوں میں بیٹھ گئے۔ جب مسجدوں میں بیٹھ گئے لوگوں نے، مولویوں نے سارے بیٹھ گئے، دکانوں میں بیٹھ گئے، مسجدیں چھوڑ دی، تو صوفیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور صوفیوں نے بتایا نہیں تھا جہاد کیا ہوتا ہے، دشمن سے کیسے لڑنا ہے، صوفیوں نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اور کیا کیا؟ یہودیوں نے بغیر جنگ کے آرام سے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر دیا، اس لیے کہ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ تنخواہ لینا اچھا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ ہماری ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، قبلہ اوپر ہمارا ہے۔ ہم جب صحیح ہوں گے، ہم جب نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان ہوں گے، ہم جب ہمارے مولوی صاحب سے لوگ پوچھیں گے سردار انبیاء علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، آپ نے کیسی زندگی گزاری، جب ہم ویسے زندگی گے آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یہودی خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اگر میں اور آپ صحیح ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی بہاریں آئیں گی۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام پسند تھے، ہارون علیہ السلام پسند تھے، ابراہیم علیہ السلام پسند تھے، اسماعیل ذبیح اللہ پسند تھے، نوح علیہ السلام پسند تھے، مگر سارے دروازے بند کر دیے۔ بس اب مجھے صرف اور صرف سردار انبیاء علیہ السلام پسند ہیں، جو ان کا طریقہ کرے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، بچ جائے گا۔ چھوٹی سی بات ختم کرتا ہوں۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک فرعون کا نوکر تھا، اس کا نام رنگیلا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا مذاق میں، ٹوپی پہننی، کپڑے پہننے، مذاق کرنا۔ فرعون کسی کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا ہے۔ جب فرعون غرق ہوا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ فرعون غرق ہو گیا، اس کی 20 لاکھ فوج غرق ہو گئی، یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تیری نقلیں اتارتا تھا، تیری سنتوں پر عمل کرتا تھا، چھوڑ دیا ہم نے، وہ بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی مذاق میں نقل اتارنے والا بچ گیا۔ میں اور آپ محبت کے ساتھ سردار انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا فرمائیں گے، امت مسلمہ کو عروج ملے گا، اسلام کو عروج ملے گا۔ اب امت مسلمہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کی سرداری ہے امت مسلمہ کا، پوری امت مسلمہ
فرق کرے گی. آج امت مسلمان ڈر رہی ہے. امت مسلمان کی صرف مثال دیتا ہوں. ایک گھر میں 50 عورتیں تھیں, 50 عورتیں رہتی تھیں, تو ان کو کہیں سے کوئی بچہ مل گیا, باہر سے مل گیا چھوٹا سا بچہ, اس نے پاڑ لیا, باہر نہیں نکالا, گھر ہی رکھا اس کو, تو گھر وہ جوان ہو گیا, تو گھر سے سانپ نکل آیا. جب سانپ نکل آیا تو وہ عورتیں کہتی ہیں ہے کوئی مرد, ہے کوئی مرد, ہے کوئی مرد جو سانپ کو مارے. وہ بھی کہتا ہے کوئی مرد جو سانپ کو مارے, جو سانپ کو مارے. اور ہلایا اس کو کہ تم مرد ہو, مرد مارو اس کو. اس نے مار دیا. آج امت مسلمان یہی کہہ رہی ہے کوئی مرد جو عیسائیوں سے, یہودیوں سے ہمیں نجات دے. میں اور آپ ہم مرد ہیں, امت مسلمان کے فرد ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نبی نبی نہیں, نبیوں کے نبی ہیں. ہمیں خوشی ہے اللہ نے ہمیں سب سے بہترین کعبہ دیا, اللہ نے ہم سب سے بہترین نبی دیا, اللہ نے ہم سب سے بہترین امام دیا, اللہ نے ہم سب سے بہترین پیر دیا, اللہ نے ہم سب سے بہترین خلقت دی. وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اگر پھر بھی ہم سو جائیں تو ہمارا قصور ہے, ان کا قصور نہیں. اگر ہم جاگ گئے, شیر جاگ گیا, تو چوہوں کی ضرورت نہیں کہ چوہے دن کراتے رہیں. شیر سویا ہوا ہے, چوہے اوپر پھر رہے ہیں. جب اگر ہم سردار انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے, آخرت دیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آج ہم نے سردار انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آپ جیسا چہرہ, آپ جیسا لباس, آپ جیسے سونا, آپ جیسا جاگنا, آپ جیسا کھانا, آپ جیسا پینا, آپ جیسا بیٹھنا, آپ جیسا دیکھنا. سونے کے 4 طریقے ہیں, 4 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے سیدھے لیٹنا. یہ سیدھے لیٹنا کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا. دائیں طرف لیٹنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ سردار انبیاء علیہ السلام کا. بائیں طرف لیٹنا کس کا طریقہ ہے؟ دنیا داروں کا طریقہ ہے. اور اونڈے لیٹنا, اونڈے, یہ شیطان کا طریقہ ہے. ہمیں استغفر اللہ معاذ اللہ یہ پسند ہے. ہمارے نوجوان اونڈے لیٹتے ہیں, یہ شیطان خوش ہوتا ہے. جب ہم سردار انبیاء علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے پھر کیا ہوگا؟ والعصر, زمانے کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر. اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے, مگر 4 آدمی جو 4 کام کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. ایمان بھی لانیں گے اور پھر عمل بھی اچھے کریں گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے رب رسول فرشتے سچ کتاباں رب دیاں جانو. رب رسول فرشتے سچ کتاباں رب دیاں جانو. تقدیر قیامت مردے دی من تے ملے دلوں زبانو. یہ ایمان ہے. اور ایمان صالح کیا ہے؟ جو سردار انبیاء علیہ السلام طریقہ وہ ہمارے صالح کوئی بھی ہو. سیدہ فاروق اعظم جا رہے ہیں, گر کے صرف کیا ہوا؟ فرمایا یہاں درخت تھا, سردار انبیاء علیہ السلام گر گئے تھے, میں نے سمجھا کیا. آگے گئے, پھر سر نیچا کر لیا. اب کیا ہوا؟ یہاں ایک درخت تھا, اس کے کانٹے تھے, سردار انبیاء علیہ السلام نے سر جھکایا تھا, میں نے بھی سر جھکا لیا. ایک اللہ والے ہیں, اس نے تربوز دیا, انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا, حضرت میرے باپ دادا کی زمین ہے, اس کے حلال ہے. کہتے ٹھیک ہے اس کے حلال ہے, مگر مجھے پتہ نہیں, میرے ذہن میں نہیں کہ میرے محبوب نے اس تربوز کو کاٹا ہے یا توڑا ہے, سنت کے خلاف عمل نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں لوں گا. بہرحال سردار انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہی دین ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, پوری امت مسلمہ کو سردار انبیاء علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے عمل کرنے کی, یقین بنانے کی, آگے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے پر